قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جنات نکالنے کے لیے حاضری کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا ذرا۔ عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ مریض اس چیز پر مطمئن نہیں ہوتا کہ جب تک حاضری نہ کی جائے۔ جی، وہ کہتا جی میرے اوپر یا میرے مریض پر یا میرے اہل خانہ پر ایسا جن ہے جو حاضر نہیں ہوتا، اور یہ کنسیپٹ بن چکا ہے ہمارا کہ یہ جو جن ہے نا، جن اگر حاضر نہیں ہوگا تو نکلے گا نہیں۔ اگر جن سامنے نہیں آئے گا، فلاں بندہ جی اس نے کسی سے حاضری نہیں ہوئی، اس نے حاضری کر دی۔ اب ہم سیکھیں گے نبی صلی اللہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کیا تربیت کی اس بارے میں اور قرآن کیا بتا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا، سورۃ المومنون آیت نمبر 97-98 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پناہ مانگو اللہ سے کہ یہ تمہارے پاس حاضر ہوں، پناہ مانگو کہ یہ جو ہے وہ ان کی شرارتوں سے پناہ مانگو۔ ابھی ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے کہ جی جو مثلا حاضری کرے گا، جنوں سے باتیں کرے گا، جنوں کو جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی زور سے آؤ، ذرا چیخو چلاؤ، ذرا نفسیات کے ساتھ کھیلے گا، شور و گل کروائے گا، شور و گل کرے گا، ڈرامے کرے گا، باتیں پوچھے گا، باتیں منوائے گا، کام کہے گا، وہ بندہ جی بہت بڑا پہنچا ہوا ہے اور وہ اس نے یہ کر دیا جنوں سے۔ اور ہم تو ان سے اللہ کی رحمت سے بات کرنا، میں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ہم تو ان سے بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ جی، ہم ان کو اس لیول کا ہی نہیں سمجھتے کہ یہ ہم ان سے بات کریں۔ ہم انسان ہیں، یہ جن ہے، شیطان ہے، ہم کیوں ان سے بات کریں؟ بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ عثمان بن ربیع العاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور مجھے جو ہے وہ میرے اندر کسی چیز نے حلول کر گئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں، میں مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں ہوں، میری کیفیت اتنی بدل جاتی ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاضری کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لعاب مبارک منہ میں ڈالا اور کمر پر تھپکی کی طرح تھپکیاں ماری زور سے اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل، 3 بار فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری روایت جو ملتی ہے مختلف کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں، ایک بی بی بیٹھی ہوئی، اس نے جو ہے اپنا شکوہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ دورے پڑتے ہیں، اس کی کیفیت خراب ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل کریں، علاج بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا بچے کو اور اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا اور اس کو بھی اسی طرح تھپکیاں مار کے نکالا اس کے جو جن۔ اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، وہ رستے میں کھڑی تھی، اس نے تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر حضور کو بکریاں بھی دیں اور فرمایا کہ حضور اس دن کے بعد میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہی اور تھا۔ بالکل۔ ابھی ہم الحمدللہ زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حاضری نہ کریں، حتی الامکان اچھا، نہ حاضر ہوں، نہ بات کرنی پڑے، نہ ان سے بات کرتے ہی ہیں۔ بلکہ کوئی شریر جنات بھی ہوتے ہیں ایسے جو بڑے سرکش ہوتے ہیں، وہ خود ہی آ جاتے ہیں بلانے سے پہلے۔ بلانا تو ہم نے کیا ہوتا ہے، مطلب ابھی پڑھائی شروع نہیں کی تو وہ آ گئے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور میرا طریقہ کار ہوتا ہے، میں پاس بیٹھے بندے سے باتیں کر رہا ہوں، ادھر وہ شور و گل کر رہا ہے، ادھر میں باتیں کر رہا ہوں، اور بھائی جان کی حال ہے، کتوں آئے ہو، کی کام کرتے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے یار عجیب بندہ ہے، میں جو ہوں میں اس کو اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہوں، میں شور کر رہا ہوں کہ میں تمہارا یہ نقصان کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ مان ہی نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں بھائی تیری ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ چیز جو ہے شیطان کو مایوس کرتی ہے، شیطان کی چالوں کو کمزور کرتی ہے۔ ابھی جب ایسے کرتے ہیں تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ اس کو
دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھائی کر کے اس کا کام تمام کیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 90% مریضوں، حاضری والے مریضوں میں ہم الحمدللہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں پڑھائی کے ذریعے سے ان کا اثر ختم کریں اور ان کو پڑھائی دے دیں۔ دوسرے 10% ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی سامنے آ جاتے ہیں، ہاں خود سامنے آئیں پھر کرتے ہیں مقابلہ، کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو وہ دشمن کی طرح سامنے آ گئے، ٹھیک ہے بھائی، پھر میدان ایک جیسا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم قرآن والے ہو، تم شیطان والے ہو تو آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بغایا ہوا ہے، ہر رستے پہ ہر میدان میں بغایا ہوا ہے۔ بدر کے میدان میں شیطان اکٹھے کر کے لایا تھا اپنے چیلے، بدر کے میدان میں لایا تھا اپنے چیلے، اس نے بھاگا کیا چیز دیکھ کے بھاگا تھا؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ہماری مدد تو ایسے آتی ہے، ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے والے، ہم تو وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تو جو ہے وہ سینہ تان کے مقابلہ کرنے والے ہیں، ہم ڈر کے گھر بیٹھنے والے نہیں، نہ ہم ان کی منتیں کرنے والے، نہ ہم ان کی سماجتیں کرنے والے، نہ ہم ان کو جو ہے کہنے والے کہ بھائی یہ ہدیہ لے لو، یہ گوشت لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، بکرے کی سیری لے لو، غیر اللہ کے نام کا ہدیہ لے لو، غیر اللہ کے نام کی جو ہے وہ قربانی لے لو اور ہمیں معاف کر دو، جہاں کہو گے ہم سجدہ کر دیں گے، جس قبر پر کہو گے چڑھا دیں گے، جو کہو گے کریں گے، تو ہمیں چھوڑ دو، ہم ایسے بندے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ پر توکل رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اللہ پر یقین رکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے شفا دینی ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، ہم اللہ کے فضل سے جو بغیر حاضری کے علاج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ حاضری کرنا ضروری نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک، مریض کو پڑھائی دی جاتی ہے، فرض کریں مریض، اب بہت سارے ممالک سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، ابھی وہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تقریباً 30 سے زیادہ ممالک ہیں جن سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، ابھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پڑھائی بتائی جاتی ہے۔ کون سی پڑھائی؟ جس سے جنات کمزور ہو جائیں۔ جنات شیاطین کمزور ہوتے ہیں، وہ ان کی روحانی قوت مضبوط ہوتی رہتی ہے، ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، کچھ دن انہیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اپنے اندر سے پڑھائی کرنے کو دل نہیں کر رہا، کیفیت خراب ہو رہی پڑھائی کرتے ہوئے، طبیعت میں کچھ بوجھل پن، کچھ اس طرح، کچھ دن ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ جی ہم، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی پڑھائی دیکھ کے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے کیا۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے فائدہ ہوتا ہے، بالکل فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ باقی دوسری طرف جو معاملات ہیں، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے، ہم اس پر پڑھائی کرتے ہیں، یا تو جن اگر سامنے آ گیا، خود ہی بلانا نہیں، ہم نے دعوت نہیں، مطلب یہ نہیں کہنا کہ آ جاؤ بھائی کرو بات، کیا مسئلہ ہے، کس نے بھیجا ہے، پھپھی نے، چاچی نے، مامی نے، تائی نے، آؤ بھی پتلے نکال لاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھی اللہ سے ڈر، اس سے باز آ جا، اس کو چھوڑ دے، اگر وہ دعوت قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھائی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں، تیسرے نمبر پر پڑھائی کرتے ہیں، وہ سامنے بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مریض پر اثر ختم کرنے کے لیے پڑھائی کر دیتے، اس کی باڈی میں سے اثر ختم ہو گیا، پھر اس کو پڑھائی دے دیتے ہیں حفاظتی، وہ کڑے گا تو اس پر جادو جنات کا اثر نہیں ہو سکے گا، جن چاہے زور لگا لے، جو مرضی کر لے، ایک بار اس کی باڈی میں سے نکل گیا، ابھی وہ حفاظتی پڑھائی کر رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ طریقے ہیں، اس سے انشاءاللہ آسانی سے علاج ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم